ٹاپ سٹوریز دیکھ لی. ہم تذکرہ جس طرح سے کر رہے تھے کہ انٹیلیجنس بیورو یعنی کہ آئی بی کے ایک رشوت خور آفیسر کے خلاف ARY نیوز کے پروگرام سرعام کی ٹیم کی جانب سے سٹنگ آپریشن کیا گیا. ایسے میں آئی بی افسران کی ٹیم سرعام کے ساتھ مار کٹائی اور ان کو حسب سے بیجا میں رکھنے کا واقعہ پیش آیا, جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, فوٹیج دیکھ سکتے ہیں. اقرار الحسن جو کہ ہی از فیس آف ARY نیوز, اور جس طریقے سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ہی از آل میسڈ اپ, بلڈیڈ. ان کے شولڈر میں فریکچر ہے, ان کی پسلیوں میں فریکچر ہے, اور کئی گھنٹے ان کو اس طریقے سے رکھا گیا. لیکن جو اعلیٰ حکام تھے انٹیلیجنس بیورو کے, ان کو بتانے کے باوجود, ان کو پتہ ہونے کے باوجود, انہوں نے روکنے تک کی کوشش نہیں کی. یہ سارا واقعہ کیسے ہوا, اور اس وقت اقرار الحسن کی طبیعت ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں. تو وسیم بادامی سینئر اینکر پرسن ہیں, اور وہ پوری رات جو ہے وہ اقرار الحسن کے ساتھ موجود رہے. تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. وسیم بادامی, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس وقت بتائیے گا کہ آپ ساری رات موجود رہے اقرار کے ساتھ, ان کی ابھی بھی آپ ان کے ساتھ ہیں, ان کی کنڈیشن کیسی ہے, ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں؟ جی السلام علیکم. ابھی بس اب سے کچھ دیر پہلے ہی ان کو ان کی سسٹر کے گھر پہ چھوڑا ہے اقرار کو, تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے. اور بیکاز ہم پہلے ایک سرکاری اسپتال میں گئے تھے, اور اس کے بعد کچھ سٹی اسکین وغیرہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ جن کی سہولیات وہاں پر نہیں تھی. تو پھر ہم لیاقت نصر ہاسپٹل میں گئے, اور وہاں پر CT اسکین اور ایکس رے اور بہت ساری چیزیں ہوئی, جس کا ان شارٹ خلاصہ یہ ہے کہ ربس میں فریکچر ڈیٹیکٹ ہوا. اور چونکہ وہ کرنٹ بھی دیے گئے تھے اقرار کو اور پوری ٹیم کو, یہاں پہ آف کورس پوری ٹیم کا بھی تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے, سب لوگوں نے بہت زیادہ وہ کیا, اور اینڈ آف کورس اسپیشلی کہا تو وہ ECG بھی ذرا سا ایب نارمل آیا. اس میں میری ڈاکٹر سے بات ہوئی, ڈاکٹر نے کہا کہ ECG کے ایب نارمل آنے کی ایک بڑی وجہ وہ الیکٹرک کے شاکس ہو سکتے ہیں جو کہ دیے گئے ہیں مختلف مقامات پہ. تو بہرحال پھر وہ طویل ٹیسٹ وغیرہ کے بعد فائنلی ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ, وہ تو یہ ریکمینڈ کر رہے تھے کہ 24 گھنٹے ان کی آبزرویشن میں رکھا جائے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مریض یعنی کہ اقرار خود چاہتے ہیں اور وہ خود زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اگر گھر پر جانا تو وہ گھر پر جائیں, لیکن آبزرویشن میں رہیں. تو ابھی اب سے کچھ دیر پہلے ان کو سسٹر کے گھر ڈراپ کیا جہاں پر ابھی وہ. اچھا, رات کو جب آپ ان کے ساتھ گئے اس وقت سے لے کے اب تک ان کی کنڈیشن میں کس حد تک آپ نے بہتری آبزرو کی کہ انہیں گھر جانے دیا گیا؟ بیکاز the pictures that we are watching they are horrible, بہت بری کنڈیشن میں. ہاں دیکھیے وہ سچویشن بڑی عجیب تھی, مطلب یوں تو بتدریج کچھ بہتری محسوس ہو رہی تھی. یعنی دیکھیے وہ جو جس طرح کا معاملہ ہوا ہے اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی بہت اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ان پوزیشن ٹو ٹاک ہی از رسپونڈنگ, اور ساری چیزیں اس لحاظ سے بہت اپیرنٹلی بہتر ہیں. لیکن اب وہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ کچھ چیزوں کا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی وہ درد ظاہر ہو رہا ہے. تو مثلا جب وہ سی آف کر رہے تھے ہم نے تو تھوڑا سا چونکہ شولڈر تھوڑا سا ڈسلوکیٹ پہلے ڈاکٹرز کو لگا تھا کہ ہوا ہے, تو وہ شولڈر کا پین اور پھر وہ باڈی پین ذرا اٹھ کے سب سامنے آ رہے تھے ایک چیز کی. تو ابھی یعنی سب نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ ذرا آرام کریں, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے جب دوپہر میں شام میں جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. تو ان کی اوور آل طبیعت اس طرح تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ذرا بہتر بھی ہو رہی تھی, لیکن وہ کچھ درد ایسے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے تھے. تو اس طرح کا ایک ملا جلا سا سلسلہ تھا. اچھا, اور یہ جو سارا واقعہ ہوا اس سے متعلق آپ کی کوئی ان سے گفتگو ہوئی کہ واٹ وینٹ رانگ اور ہوا کیا یہ؟ ہاں یہ بڑا عجیب ہوا. لیکن جب یہ آئی بی کے دفتر کے باہر تھے, اور جب وہ انہوں نے اسی ادارے کے ایک شخص کو پکڑا تھا اور اس کی ویڈیوز بھی تھی ان کے پاس, اور پھر جب یہ وہاں پر گئے ہیں اندر, جس کی ظاہر ساری تفصیلات بتائیں گے خود بھی, تو انہوں نے مجھے ساری ڈیٹیلز بتائیں. تو اس کے بعد جب یہ یعنی میں آپ کو ان شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, اس کے بعد جب وہ کسی طریقے سے اس ٹیریٹری میں پہنچے ہیں, اور تو وہاں پر جو متعلقہ ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ اس کیمرے کو بند کر دیں, جو کہ کیمراز آن تھے, اور کیمرے پر وہ ان سے بات کر رہے تھے اقرار کہ آپ کے فلاں فرد کی ہمارے پاس فلاں ویڈیو ہے جو کہ آپ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر ویریفیکیشن کا پروسیس کر رہے ہیں. انہوں نے اصرار کیا کہ آپ کیمرہ بند کیجیے. جب اقرار نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے کوئی ذاتی ملاقات کے لیے تو نہیں ہے, تو آپ اس کیمرے پر ہی اپنا موقف دیجیے. تو اس کے بعد پھر رویہ بدلا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ چھینو کیمرہ اور بند کرو سارا معاملہ. پھر اس کے بعد کیمرہ اٹھا کے پھینک دیے گئے, پھر دروازے بند کر دیے گئے, پھر ایک ایک کو پکڑ کے جو ہے وہ پہلے تو خوب مارا گیا تو خوب کیا گیا. پھر اس کے بعد بہت ہی کچھ مطلب میں کیا کہوں, کیا الفاظ استعمال کروں, بہت ہی عجیب و غریب چیزیں بھی ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایک کر کے سب کو برہنہ کیا گیا, پھر برہنہ کر کے سب کی ویڈیوز بنائی گئی, پھر ویڈیوز بنانے کے بعد جو ہے وہ سب کو الیکٹرک شاکس دیے گئے. ویسے تو یہ وسیم ہم سنتے ہیں نا کہ کسی سے کوئی
कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है, कोई मुल्क दुश्मन एजेंट पकड़ा जाता है, तो उसके साथ आप उसके साथ भी ऐसी चीज़ें बहरहाल नहीं करते, लेकिन आप कन्वेंशंस का, मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इस IB की जानिब से किया गया, जिस तरीके से करंट लगाया गया, जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, क्या उगलवाना क्या चाहते थे? मतलब व्हाट वाज द पॉइंट? इसमें बात यही है कि देखिए, फर्ज करें हम अगर एक बात कर रहे हैं तो हम हरगिज़ नहीं कह रहे कि हम अकले गुले हैं, हमारी हर बात सही है। तो एक लम्हे को आप फर्ज कर लीजिए कि अगर उनका कोई ये एतराज है कि जनाब आपने फला हुदूद को क्यों क्रॉस किया, एक तो ये कि यानी अगर क्रॉस किया है और टेरिटरी के अंदर आए हैं तो इसका मतलब जाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि 400 एहलकार खड़े हो जिनको अबूर करके ये टीम अंदर आ गई हो। तो इसका मतलब ये कि वो भी एक सवालिया निशान है ना कि फिर वहां पर किस तरीके का अरेंजमेंट था। लेकिन एक लम्हे को फर्ज कर लें कि उनका मौक़िफ़ सही मान लें कि भाई आपने इस हुदूद को किस तरह क्रॉस किया, तो ये तो इनको भी पता था इकरार की वजह से, एयरवे के माइक की वजह से और बाकी वजह से कि ये कोई ज़ाहिर कोई दहशतगर्द या कोई दुश्मन तो नहीं घुसा है। तो अगर उनके मौक़िफ़ को सही मान ले तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि एक मीडिया टीम जिसको उनके ख्याल में उनकी टेरिटरी के अंदर नहीं आना चाहिए था, वो अंदर आ गई। मतलब तो लेकिन वही बात है ना वसीम, कि ये कह देना कि आए तो हो, वो जैसे कहते हैं कि लगता है फिल्मों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि आए तो हो अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। मतलब दिस डजंट मेक सेंस। एक्चुअली ये हुआ, मतलब अगर उनका मैं फिर कह रहा हूँ कि फर्ज कर लीजिए कि हमारा सारा मौक़िफ़ गलत और उनका सारा मौक़िफ़ सही है, तो इस पर तो बड़ी मुनासिब से कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना कि आप पर्चा कटवाएं, आप गिरफ्तार करवाएं, आप सारा करवाएं। ट्रेन वाला केस आपको याद होगा ना, जब एक इसी तरह का स्टिंग ऑपरेशन था, उसके अंदर एक मुकदमा भी हुआ था खामखा का। जी हाँ, फिर उसकी फिर बड़ी अरसे अदालती कार्रवाई चलती है। तो उसमें ये सारा जो है ना, ये एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है, सबक सिखाने वाला। और क्योंकि ये जो मैंने आपको सारी जो तफसीलात बताई, जो कि जाहिर है कि मुझे इकरार ने बताई, और ये तो बड़ा सिंपल है कि इसमें कोई मुबालगा नहीं है। अगर इसमें मुबालगा है तो भाई वहाँ तो जाहिर है कि इंच पे CCTV कैमरा होगा, उसको एक्सपोज कर देंगे, जनाब तो गलत कह रहे हैं, ये तो बकवास है, ये तो बरहना तो किया ही नहीं गया, ये तो करंट तो लगा ही नहीं है, सब तो झूठ है, इसको एक्सपोज किया जा सकता है ना अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तो फिर ये बहुत ही अजीब है और ये बहुत हैरान तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो है वसीम। जिस तरह से वज़ीर आज़म हाउस से भी मामले का फौरी नोटिस ले लिया और वफाकी हुकूमत ने IB के 5 अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है, इसके अलावा भी कोई एक्शन आप समझते हैं कि लिया जाना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा इक़दाम है, मेरा ख्याल है कि एक्शन इससे ज्यादा इसलिए लिया जाना चाहिए कि इसका सबसे जो अपना अलमनाक पहलू है वो ये है कि भाई ये तो है ARY न्यूज़, ये तो है इक़रारुल हसन जिनकी सुनवाई है, जिनकी रसाई है। जी हाँ, तो ये बड़ा आइडियल एक केस स्टडी है ये जानने के लिए कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। यानी कि ऐसी फिर कितनी ही दास्तानें होती होंगी, हो रही हैं, और अगर कुछ फैसला कुन कार्रवाई नहीं हुई तो होती रहेंगी, जो सुबह जन्म लेती होंगी, शाम में रकम होती होंगी और रात में दफन हो जाती होंगी, पर हमें पता भी नहीं होता होगा, उनके घर वाले मारे फिरते होंगे। तो ये तो यानी चूंकि जाहिर सी बात है, मीडिया का आदमी तो आम आदमी से ज्यादा बासर समझा जाता है ना। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ना करे हम कोई अफजल है और कोई वो, ऐसा जाहिर सी बात है नहीं, सब बिल्कुल यकसा है, बल्कि सब भाई है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट कि आम मीडिया का आदमी ज्यादा बासर होता है, और ये बात उनको ही पता थी। जब असल बात ये है ना कि हर कोई यहाँ पर अपने तई तुर्रम खान है। हमने कई ऐसे एपिसोड भी देखे जहाँ पर कोई पुलिस इंस्पेक्टर था या एहलकार था तो उसने भी थप्पड़ मारने की कोशिश की, जिसका जितना बस चला। यहाँ पर इनका बस ज्यादा चल गया तो उन्होंने कहा अब तुम्हें बताते हैं कि आए कैसे हो। तो जी ऐसा ही, और आप सोचिए कि फिर आम आदमी पर कितना बस चलता होगा। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वसीम अमी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और मीनवाइल हम बात करें इस सारे इशू की, तो वैसे तो पॉलिटिकल सीन पर और जो सिचुएशन है उससे बात करने के लिए मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन सिंस ही इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट और सहाफ़ी रहनुमा भी रहे हैं और उनको भी पता है कि किस तरीके से सामना करना पड़ता है सहाफ़ियों को हक और सच की बात करने में मुश्किलात का। तो मजहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो हम बात करें, पहले तो हम जरा इस इकरार वाले टॉपिक पे आपसे बात कर लेते हैं, फिर पॉलिटिकल गेम पे बात करेंगे। ये क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं? हुआ ये है कि इकरारुल हसन साहब एक IB के एक रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करते हुए उनकी टेरिटरी में दाखिल हो गए। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि आप हमसे ऑन कैमरा बात नहीं करें, ऑफ कैमरा बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी, जाती मुलाकात तो है नहीं कि कैमरा बंद कर दें। उस पर फिर उन्होंने कैमरे छीने, उन्होंने कहा अब हम बताते हैं कि कैसे वापस जाते हो। फिर करंट भी लगाया, शोल्डर पे फ्रैक्चर आया, पसलियों में फ्रैक्चर आया, पूरी टीम के साथ ये बहिमाना सलूक किया गया, बरहना करके वीडियोस बनाई गई। तो ये क्या लगता है, ये क्या माइंडसेट है मजहर साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली तो चीज ये कि अगर एक सिंपल वर्ड में कहूँ कि ये बर्बरियत है। दूसरी बात ये कि देखिए ये बात ठीक है अपनी जगह कि आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में ऑन कैमरा
جو اگر جاتے ہیں تو یہ ظاہر ہے وہ ان کو روکنے کا حق ہے، لیکن آپ روک دیتے، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے کہ یہ قانون آپ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ انہیں گرفتار کر لیتے یا پولیس کو بلا کے ان کو گرفتار کروا دیتے۔ تشدد کا، فزیکل وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ کوئی قانون کسی کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور یہی اسی کو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں، لیکن یہاں حکمرانوں کا اچھا یہاں پر تھوڑا سا میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا، لیٹ می پٹ اٹ اگین، لیٹ می ریفریز اٹ۔ اسٹنگ آپریشن انہوں نے کیا باہر ایک آئی بی کے رشوت خور آفیسر کے خلاف، اس کے بعد جیسا ہوتا ہے کہ جو سینئر افسران ہوتے ہیں ان سے موقف لینے کے لیے کہ بھائی آپ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے، اس کے لیے وہ موقف لینے کے لیے جب وہاں پر پہنچے تو پھر ان کے ساتھ یہ سارا سلوک روا رکھا گیا۔ وہاں نہیں گئے تھے۔ ہاں میں یہ اسی لیے آپ نے اچھا ہوا کلیئر وہ کر دیا دونوں چیزیں، کیونکہ کسی بھی جو ایجنسی یا ایون ادروائز بھی آپ وہ دفتر کے اندر جاتے ہیں کسی کے تو کیمرے کے لیے تو ضرور آپ پرمیشن لیتے ہیں، لیکن میں جرنلسٹ اسی طرح کرتے ہیں، اور چیز یہ ہے کہ اگر میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر فرض کریں آپ کی نظر میں انہوں نے کسی چیز کی خلاف ورزی کی ہے جی تو یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ کسی پر تشدد کریں؟ ٹھیک ہے، یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس کو برہنہ کریں مبینہ طور پہ؟ جی یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس طرح کی ان کو وارننگ دیں اور بلیک میلنگ کریں؟ اچھا، اور مزہ صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ اقرار، اور کچھ لوگ تو اندر تھے جو باقی ٹیم ممبرز باہر تھے، ان کو گھسیٹ کے اندر لے کے گئے، ان کو مارا پیٹا گیا، برہنہ کیا گیا، ویڈیو بنائی گئی، پھر نازک اعضاء پر کرنٹ بھی لگایا گیا، یعنی کہ جو ٹولز تھے they've used it all۔ جی، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اقرار خود بھی اے آر وائی آفیشلی طور پہ ایک کمپلینٹ جو ہے، کیونکہ آئی بی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے، پرائم منسٹر کو لکھ کر بھیجیں، اس میں پرائم منسٹر کو پورے واقعے کی جو بھی آپ کے پاس اگر فوٹیج اویلیبل ہے وہ، ورنہ ایون ادروائز اس کی جو میڈیکل ہے وہ کروائی جائے، اقرار وہ کروائیں سارا۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ویسے وزیر اعظم ہاؤس تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے اور آئی بی کے 5 افسران کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا اس سلسلے میں۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے تو اس میں ہوا ہوگا، لیکن ایک آفیشیل جب آپ لیٹر لکھتے ہیں نا اس کی اہمیت دوسری ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان افسران کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، معطلی کافی نہیں ہوتی۔ اور بلا شبہ جو سبب تھا، یعنی کہ جو رشوت خوری کی ایک داستان تھی جو بیان کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو ہوتا رہے گا، وہ تو رشوت بھی چلتی رہے گی، یہ ساری چیزیں رکیں گی نہیں، اس چیز سے یہ پریکٹیکلی اٹس اے پولیس اسٹیٹ، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ عملاً ایک عام آدمی کی رسائی تھانے تک ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کوئی کمپلینٹ لکھانے جائیں تو آپ جب تھانے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اکیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو چیز ہے، لیکن ایک ایف آئی آر کٹنی چاہیے، ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، بالکل اقرار کو اپنا ایم ایل او کروانا چاہیے، کیونکہ قانونی طور پہ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اداروں کی اپنے اثر و رسوخ ہوتے ہیں، بچا لیا جاتا ہے ہمیشہ اداروں کو، ہمیشہ ان کے جو بھی افسران ہیں یا اہلکار ہیں ان کے خلاف ریئرلی ہم نے دیکھا ہے کہ کارروائی ہوتی ہے۔ آپ زیادہ معطل، اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر معطل بھی کر دیے جائیں تو آپ کو تنخواہ پوری ملتی ہے، بالکل ایسے ہی گھر بیٹھے۔ تو یہ جو میرا خیال ہے بہت ہی، کیونکہ اقرار میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس اے آر وائی میں اقرار کو بہت سالوں سے جانتا ہوں، اس کا بہت مشہور پروگرام ہے، مقبول پروگرام ہے، اور اگر کسی کو شکایت ہے اس کے پروگرام سے، اگر کسی کو شکایت ہے کہ اس کے کسی اس سے، تو اس کا ایک قانونی راستہ ہے، وہ قانونی راستہ اپنانا چاہیے، لیکن اس کی اجازت بالکل قطعی طور پہ وہ نہیں دینی چاہیے۔ اور یہاں کے جو آئی بی کے سربراہ ہیں آزاد صاحب، ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے، ادروائز میرا خیال ہے کہ ان کو خود اس سلسلے میں جو ہے سخت کارروائی کرنی چاہیے ان افسران کے خلاف، کیونکہ یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ آپ آگے کسی کو بھی یہ کہہ کر کہ میں فلاں ایجنسی کا آدمی ہوں، میں فلاں پوسٹ کا آدمی ہوں، نہ وہ آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہے، اور اسی طرح یہ بلیک میلنگ ہوتی رہتی ہے ہمارے یہاں، اسی طرح یہ رشوت کا بازار گرم رہتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ میرا خیال ہے انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے،
اور اس کی ہر سطح پہ مذمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم یہاں پر ایک بریک کے بعد جو ہے وہ ہم تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو پہ بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے.